یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر کلی کو مسکرانا آ گیا ہر کلی کو مسکرانا آ گیا اور ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے وجب میں سارا زمانہ آ گیا وجب میں سارا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ دی دو ثنا تو بعد اس کے پیارے نبی حبیب مکرم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدیہ درود و سلام ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ دی بارگاہ کے اندر ابتدائے خالق کائنات میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے بیان کر کے میں سن کے دعا اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بڑی معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے جس کے اندر خالق کائنات نے
من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق رب کائنات نے مومنہ تے احسان فرمایا. کدوں احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جدو خالق نے اپنا پیارا لاڈلا سونا محبوب نبی بنا کے ساڑھے اندر مبعوث فرمایا. یا باری تعالیٰ احسان تے تیرے اس تو پہلے بھی بہت زیادہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام دی جد مبارک دے وچوں سانو تخلیق فرمایا. اے تیرا احسان کوئی گھٹ احسان نہیں. یا باری تعالیٰ سانو جسم عطا فرمایا، اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی، جسم دے اندر طرح طرح دیاں نعمتاں عطا فرمائیاں، زندگی گزارن واسطے کھان پین دی صورت دے اندر مختلف قسم دیاں نعمتاں. مالک تیرے احسان گرنے تے آویے تے ساڈے کول شمار نہیں ہوندے، لیکن کسے احسان تے، کسے نوازش تے، کسے نعمت تے مالک کو احسان جتلایا نہیں. لیکن جب اپنا محبوب سانو عطا فرما دیتا وہ احسان جتلایا. فرمایا لوگو یہ محبوب کوئی عام محبوب نہیں، اگر یہ محبوب نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی شے بھی تخلیق نہ فرماتا. اس واسطے اس محبوب جب تخلیق فرما کے تمہاروں تحفہ عطا فرما دیتا تو پھر بڑھتا سی میں اپنا احسان تمہارے واسطے جتلا کے اعلان کر دیا کہ لوگو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جب میں اپنا رسول کو عطا فرما دیتا اردو میں حقیقتاً تمہارے تے بہت بڑا احسان فرما دیتا. بڑے افسوس دے نال جملہ بولنا پہندا ہے کہ جدوں میلاد شریف تباہی مبارک آوے تے ہر بندے نوں میلاد تے، میلاد دی محفل تے، سجاوٹاں تے، خوشیاں منان دے انداز تے اعتراض کرنے دی جسارت نصیب ہو جاتی ہے. بڑی معذرت دے نال پچھلے 11 مہینے کسی نوں بھی کوئی غریب یاد نہیں آتا، کہ پچھلے 11 مہینے کسی نوں بھی کوئی بیوہ یاد نہیں آتی. جب میلاد شریف دی محفل پاکتے میں تے تو 10-20 ہزار 50 ہزار خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کسی نوں بیوہ یاد آ جاتی ہے، کسی نوں کوئی غریب یاد آ جاتا ہے. بھئی محفل پاک تے 10-20 ہزار خرچوں کی بجائے کسی غریب کو دے دیتا جائے تو یہ زیادہ اجر و ثواب دی کر لے. بھئی غریب کو دو کوئی منع نہیں کر رہا، کسی بیوہ کو دو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن ہر خوشی رب دی، ہر نعمت رب دی، ہر عنایت کا مقام اور شان اپنی جگہ دے وے. رب کائنات نے اپنا محبوب سانو عطا فرمایا جس نے نہ ہون دی بنا تے رب سانو سارا وجود بھی عطا فرماتا، جس نے نہ ہون دی بنا تے رب کائنات سانو زندگی دی کوئی گھڑی کوئی لمحہ بھی رب کائنات سانو عطا فرماتا، جس صدقے رب کائنات نے سانو سارا کچھ عطا فرمایا ہے. جب وہ میلاد دی باری آ گئی تے کسی غریب نو سامنے نہ رکھیے بلکہ رب کائنات نے واضح احسان جتلایا ہے. اس احسان دے بدلے وچ اسی اپنی اوقات دے اندر رہ کے رب کائنات دے محبوب دے میلاد دی خوشیاں منا کے آیت مبارکہ بھی جگہ جگہ تے محبوب علیہ السلام دے میلاد مبارک دا اظہار کر دی ہے. حضور علیہ السلام ہر سوموار روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھنے کی بجائے میری ماں کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی. صحابہ اس دن میری پیدائش ہوئی سی اور ایسے دن میرے تے وحی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا. اپنا میلاد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا. جب کریم آقا خود اپنا میلاد پہ منا دے رہے تھے میرے تے دنوں میلاد منان دے وچ کیڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کیڑی وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا میلاد نہ مناواں. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ دراوی نے آپ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علينا بك قال والله اني لم
لمستحلفكم تهمة لكم قالوا ولكن الله أتاني وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کا جواب دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شان نبوت مبارک تشریف لے آئے، صحابہ اکرام جلسہ بنا کے محفل بنا کے تشریف فرما لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ ما اجلسکم، کہا جلسہ بنا کے بیٹھے ہو. کیا کی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کہا جلسہ بنا کے بیٹھے. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی گل چنگی لگ جائے تو بولنے میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں، اسی سبحان اللہ ماشاءاللہ کی آواز بلند کر سکتے ہو. فرمایا کہا جلسہ بنا کے بیٹھے ہو. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، سنیا اس واسطے بیٹھے ہیں کہ اسی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریے تے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا صحابہ ذکر تے رب کائنات ٹھیک ہے لیکن شکر رب دا کسے نعمت تے کیتا جاندا ہے تے نعمتاں رب کائنات دی بے شمار نہیں، کسے خاص نعمت دا شکر پہ کر دیو یا ساری نعمتاں دا شکر پہ کر دیو. توجہ فرمانا مسلمانوں، کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر صحابہ کرام سراپا التماس نے عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمده على ما هدانا للاسلام. سونیا اس واسطے رب کائنات دا شکر پہ ادا کرنے آ. رب کائنات نے سانو کفر دے وچوں کڈ کے رب کائنات نے اسلام دی دولت سانو عطا فرما دتی ہے. اور دوسرا اس گل تے شکر پہ کرنے آ، ومن علینا بکا. سونیا رب کائنات نے سانو ساری زندگی دی دولت بھی عطا فرمائی. رب کائنات نے جسم دے اندر طرح طرح دی نعمتاں بھی عطا فرمائیاں. اگر انہاں نے بتا دا شکر ادا کرنے کی تے ساری زندگی ناکافی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، شکریہ پورا نہیں ہوئے گا. یا رسول اللہ وہ ساری نعمتاں الگ اسی اس نعمت دا رب کائنات دی بارگاہ وچ شکر پہ ادا کرنے آ. رب کائنات نے تانوں ساڈے اندر مبعوث فرما کے اپنا احسان ساڈے تے فرما دیتا ہے. اسی تے سارے لوگ اتے تے اعلان پہ کرنے آ، لوگوں فضل رب اللہ کیا چاہیے، فضل رب اللہ کیا چاہیے. سارے لوگ نہ پڑھو فضل رب اللہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، بس مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دل پر مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. قد جاءكم من اللہ نور، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اللہ ما اجلسکم الا ذاک. توجہ صحابہ قسم چک دیو ایسے گل واسطے بیٹھے ہو، ایسے گل دا جلسہ اور محفل بنا کے بیٹھے ہو کہ تسی اللہ دے رسول دی میلاد دی خوشی مناؤ. رب نے تواڈے تے احسان فرمایا، تسی رب دا شکر اس گل تے ادا کرو. قسم چک دیو. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، سونیا واللہ ما جلسنا الا ذاک. اللہ دی عزت دی قسم میں کوئی اور مقصد نہیں، صرف ایسے گل واسطے اسی رب دا شکر پہ ادا کریں.
فرمایا جس طرح آج میرے تے تیرے ذہن وچ بھی شک پیدا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضور نو صحابہ کرام دی گل تے شک سی اعتبار نہیں سی تا واسطے حضور نے قسم اٹھوائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہوئے واللہ انی لم استحلفکم تہمتا لکم ولکن اللہ اتانی جبرائیل واخبرنی بان اللہ یباہی بکم الملائکہ صحابہ پریشان نہ ہوئے کہ مینوں تہاڈے تے اعتبار نہیں سی اس واسطے تہاڈے کول قسم چکوائی ہے بلکہ قسم اس واسطے چکوائی ہے تاکہ مہر لگ جائے دلیل بن جائے کہ ہونی میرے کو رب کائنات کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ محبوب کا شان نبوت تو باہر جاؤ صحابہ کرام تہاڈا جلسہ میلاد شریف کا جلسہ بنا کے بیٹھے نے اور انہاں دی اس فعل تے میرا رب عرش مولا تے انہاں صحابہ تے فخر پیا فرماتا ناز پیا فرماتا ہے صحابہ میں جبریل کی رب دی طرف جو خوشخبری سی وہ تانوں سنانے واسطے آیا تانوں مبارک ہوے تہاڈا یہ جلسہ فضول نہیں تہاڈی یہ محفل ضائع نہیں ہوئی بلکہ رب کائنات کی بارگاہ وچ قبول ہو گئی ہے رب کائنات عرش مولا تے فرشتیاں وچ بیٹھ کے ناز اور فخر پیا فرماتا ہے دیکھو میرے محبوب کے بلاد کی بات اگلی حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیوار در محترمہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا جدوں ولادت مبارک قریب آئی لما حضرت آمینہ الولادت امر اللہ تعالی لملائکته افتحوا ابواب السماء وابواب الجنت جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت وقت قریب آیا رب کائنات نے آسمان کے فرشتیاں کو حکم فرما چھڑیا آسمان دے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے سارے دروازے کھول دیتے وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ نُورًا عَظِيمًا اور اس دن رب کائنات نے سورج کو بھی ایک بہت بڑا انوکھڑا قسم کا نور عطا فرمایا ویسے تو سورج ویسے ہی نورانی ہے بہت زیادہ روشنی ہے لیکن اس دن کی نسبت نال رب کائنات نے سورج کو بھی ایک بڑا عظمت والا نور عطا فرمایا اور جڑی مزے کی گل ہے رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی وجہ سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارک کو رسول دلال جبریل امین کو حکم فرمایا جبریل آج کے دن جڑی بھی عورت حاملہ ہے آج کے دن جڑی بھی عورت نے بچے کو جنم دینا ہے میری طرف ہر عورت کو حکم دیتا جائے ہر عورت اپنے بچے کو بچہ جنم دے کوئی عورت لڑکی کو جنم دے کرامت محمد اپنے محبوب علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کی وجہ سے رب کائنات نے ہر حاملہ عورت کو بیٹے عطا فرمایا رب میلاد ادا کر رہے ہیں رب میلاد یہ محفلہ سجا رہے ہیں میلاد منا رہے ہیں رب دا محبوب اپنا میلاد منا رہے ہیں چودھویں صدی کے مولوی صاحب اٹھ کے کہنے کی محبوب کا میلاد نہیں منانا چاہیے سانو اپنے ایمان تے غور و فکر کی ضرورت ہے جتے صدقے رب کائنات نے سانو زندگی عطا فرمائی جتے صدقے میرا بیٹا پیدا ہوئے ہر سال میں اوندا برتھڈے بھی مناواں ہر سال میں اوندی ولادت دی خوشی بھی کراں بھئی جتنا خرچہ میرا دل کرے میں خرچ کراں گواٹی بھی اٹھ کے مینوں نہ کہے بھئی اپنے بیٹے دی ولادت تے اتنا خرچہ کیوں پیا کرنے محبوب دے میلاد دی واری آوے تے ہر بندے نوں جاگ آ جائے ہر بندہ بیدار ہو جائے کہ محبوب دا میلاد نہیں منانا چاہیے کسی غریب دی مدد کر دیو غریب دی مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے جتنے مرضی مدد کرو جتنے مرضی صدقات و خیرات کرو لیکن جنہ پیسے دے نال محبوب دا میلاد منانا ہے انہاں پیسے دے نال غریب دی مدد نہ کرو بھئی جب 50,000 دا 70,000 دا 80,000 دا اج دے دور دے اندر ٹچ موبائل لین جانے خریدن جانے اس وقت تو کبھی غریب نہیں یاد آیا جب اپنے گھر کی سہولیات ہر قسم کی سہولیات خرید لیں اس وقت تو کسی غریب کا خیال نہیں آیا اس وقت تو کسی بیوہ کا خیال نہیں آیا جب محبوب علیہ السلام کے ولادت کی باری آئے اس وقت غریب کا خیال آ جاتا ہے غریب نال ہمدردی ہے یا بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کے نال ہمدردی نہیں یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے ولادت بنا بغض ہے حسد ہے رب کائنات سانو حقیقی معنی میں اپنے محبوب علیہ السلام کا ولادت بنانے کی توفیق عطا برادران گرامی قدر صرف مصطفیٰ علیہ السلام کا میلاد اسی نہیں مناتے صرف اسی انسانی مخلوق کی رب کائنات محبوب کا میلاد نہیں مناتی رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل دے نال انساناں کو صرف میلاد دی توفیق نہیں عطا فرمائی جنہاں نوں
بھی رب کائنات نے میلاد مصطفیٰ علیہ السلام دی توفیق عطا فرمائی چرند پرند سمندراں دے اندر مچھلیاں بھی جنگلاں دے اندر جانور بھی ہر مخلوق رب کائنات دے محبوب علیہ السلام دی آمد خوشیاں مناندی نظر پہ آندی ہے ہر مخلوق رب کائنات کا شکر ادا پہ کرتی نظر آندی ہے چرند پرند ایک دوسرے کو مبارکاں پہ دے دے جنگل کے اندر ہر جانور دوسرے جانور کو مبارکاں پہ دیتا ہے اور آتا کی یہ لوگوں اج آیا سلطان عرب دا وہی اج آیا سلطان محبت بنا ذوق پیدا ہو گئے اج آیا سلطان عرب دا جی اج آیا سلطان مالک بن کے بہار برتا اج آیا سلطان عرب دا جی اج آیا سلطان لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رب کائنات نے لوگوں اپنے مومنوں کے احسان فرمایا ہے قرآن کے اندر واضح الفاظ موجود نے من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین رب نے مومنوں کے احسان فرمایا ہے اور قیامت تک خوشیاں بھی وہی منائے گا جڑا رب کائنات کی بارگاہ وچ سچا مومن ہو احسان رب دا مومن آتے تے پھر خوشیاں بھی مومن ہی بنائے گا محفلاں بھی مومن ہی سجائے گا اگر کسی دے متھے تے تریلی آ جائے کسی دے متھے تے وٹ پہ جائے تے سمجھے وہ حقیقی مومن نہیں انہوں اپنے ایمان کے بارے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے آخری حدیث مبارک عرض کراں گا حضور جعلمت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زیان نبی شریف کی دوسری جلد کے اندر اس حدیث مبارکہ رقم فرمایا حضرت ابو القاسم سہیلی روایت کرنے والے نے آپ فرماتے نے ان ابلیس لعنہ اللہ تعالی رنا اربع رنات رنۃ حین لعن ورنۃ حین اهبط ورنۃ حین ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورنۃ حین انزلت فاتحۃ الکتاب قال والرنین والنخار من عمل الشیطان ابران والے تے واضح دلیل اور مہر حضرت ابو القاسم سہیلی فرماتے نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ان ابلیس لعنہ اللہ تعالی رنا اربع رنات ابلیس اپنی ساری زندگی کے اندر 4 مرتبہ چیخا مار کے تاڑا مار کے 4 مرتبہ رویا کتنی دفعہ 4 مرتبہ ویسے تو شیطان روتا ہی رہتا ہے مومن نماز پڑھنا ہوئے شیطان روتا ہے مومن نفل پڑھے شیطان روتا ہے مومن وضو کرے شیطان روتا ہے مومن روزہ رکھے شیطان روتا ہے مومن کوئی بھی اپنے سالے کرے شیطان روتا ہے فرمایا 4 موقع ایسے سن کے شیطان نے چیخا مار کے دھڑا مار کے رویا سی رنۃ حین لعن زمین دے چپے چپے تے سجدہ کیتا سی فرشتیاں دا سردار سی شیطان رب کائنات نے فرمایا آدم نو سجدہ کر شیطان نے آدم نو سجدہ نہیں کیتا رب کائنات نے لعنتی بنا چھوڑا ساری عبادتاں ضائع ہر سجدہ ضائع آدم نو رب دے حکم تے سجدہ نہیں کیتا رب کائنات نے لعنتی بنا چھوڑا آہو بگا کر لگ گیا چیخا مارن لگ پا ہائے اللہ ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہا تیرے سجدے کرتا رہا زمین کا کوئی حصہ نہیں چھڑیا کہ تیرا سجدہ نہ کیتا ہوئے لیکن ہماری تعالیٰ نے اپنی بارگاہ جو ہر عبادت کو ضائع کر دیتا اور لعنتی بنا چھڑیا سچ مٹی پار لگ پیا آہو بگا کر لگ پیا لعنتی تو بن گیا لیکن عرش مولا تی رہ گیا سی فرشتیاں دے درمیان ہی رہ گیا سی ورنۃ حین اهبط دوسری مرتبہ شیطان وہ تو چیخا ماریا جدو رب کائنات نے فرشتیاں دے وچوں کڈ کے زمین تے پتکار کے پیش تو میری بارگاہ وچ رہتا بھی حقدار نکل جا زمین تے دفع ہو جا دوسری دفعہ وہ تو چیخا مار کے رویا ورنۃ حین ولد رسول تیسری مرتبہ شیطان کو چیخا مار کے رویا پہلی دفعہ
ولادتی بن گیا روتا رہ گیا دوسری مرتبہ دھتکاریا گیا پھر بھی چیخا مار مار کے روتا رہا تیسری مرتبہ چیخا مار مار کے رویدا کر کے تاڑا مار مار کے روتا رہا شیطان دے چھلے چمچے سارے کٹھے ہو گئے استاد جی کی گل ہے اس کو پہلا بھی بڑیاں مصیبتاں آئیاں نے اس طرح روندیاں نہیں ویکھیا اس کو پہلا بھی بڑے نبی آئے نے تانوں اس طرح روندیاں نہیں ویکھیا اج کی گل ہے کی وجہ بن گئی ہے اس طرح چیخا مار کے پھر روندے ہو شیطان اپنے شاگرداں نوں کہندا ہے اوے میرے شاگردو تانوں پتہ نہیں اج دی رات کہڑے محبوب علیہ السلام دی کہڑے نبی دی ولادت ہو رہی ہے کہڑے نبی دا میلاد ہو رہا ہے اس کو پہلا جتنے بھی نبی اس دنیا تے تشریف لے آئے نے کسے بندے کو انہاں دے نیڑے نہیں جان دتا حضرت نوح علیہ السلام آئے 950 سال تبلیغ کیتی پھر بھی تھوڑے بندے انہاں دے نیڑے جان دیتے نے بڑے کمزور ہو کے میرے کول بد ہو کے انہاں دے قریب چلے گئے کافی لوگ انہاں دے قریب نہیں جان دیتا لیکن شاگردو کی کراں بندیاں تے میں روک لواں اے محبوب اس محبوب نے پتھر ول نگاہ کیتی تے انہاں بھی دے کلمے پڑھنے شروع کر دے اس طرح دا محبوب آ گیا ہے اگر جانور ول نگاہ کرے گا وہ بھی انہاں دے کلمے پڑھنے تے مجبور ہو جان گے اور جاندار تے جاندار بے جان پتھراں نوں ابو جہل دی پٹھی وچ انگریزاں نہ سن لین گے تے وہ بھی کلمے پڑھنا شروع کر دین گے اے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے گنگیاں تھی گلاں کرا جان محبت نال کوئی زبان چپ نہ ہوے میلاد مصطفیٰ دی خوشی دے اندر گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے پتھراں نوں کلمے بڑا جاندا اے پتھراں نوں کلمے بڑا یہ پتھراں نوں کلمے بڑا جاندا اے انبولیاں نوں بھلا جاندا اے انبولیاں نوں بھلا جاندا اے انبولیاں نوں بھلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رب احسان جب لاتا ہے جب اپنا محبوب تو عطا فرمائے کہ لوگوں خوشی رب کے محبوب دی آمد اس طرح خوشیاں مناؤ جنہیں اتنی خوشیاں منانے کا حق ہے اور جس طرح رب کائنات نے تمہیں طاقت اور استطاعت عطا فرمائی رب کائنات دی بارگاہ التجا ہے کہ کائنات میں تے تو اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے اور اپنی طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کے حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے